جو ہم زندگی اس وقت گزار رہے ہیں نا یہ سارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ یہاں ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہی ہے یا پھر ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے. میں آپ کا جو مذہب کا کانسیپٹ ہے نا اس کو شیک نہیں کرنا چاہ رہا, میں سمپل آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو دکھانا چاہ رہا ہوں. اب پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا جی 15 کی 15 چیزیں یہ دنیا میں اب ممکن ہے, پاسبل ہے بیٹسن, اور وہ پاسبل اسی طرح ہے کہ ریٹائر ایٹ 40 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے, اور ریٹائر ہونے کے بعد جو جنت کے اندر کانسیپٹس ہیں اور جو کانسیپٹ آپ کے پاس ہیں سارے کے سارے آپ اس زندگی میں ریپلیکیٹ کر لیں تو ایشو ختم ہو جائے گا آپ کا. پہلا کیا ہے جی آسانی کے ساتھ, پہلا کیا خان آسانی کے ساتھ, یعنی کہ آپ کو کام نہ کرنا پڑے. تو جب آپ کے سارے کام آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں بغیر کام کے تو پھر آپ کو چکی میں ہاتھ دینے کی کیا ضرورت ہے نا. کیوں روز کنواں کھود رہے ہیں آپ, کیوں آپ پہاڑ توڑ رہے ہیں روزانہ جب آسانی سے ہو رہا ہے کام. آپ کے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ آپ کو مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مزید ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کیوں یہ پنگا کر رہے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے جب آسانی سے آپ کی زندگی گزر سکتی ہے اپنی مرضی سے ایک مکمل مزیدار زندگی گزار سکتے ہیں اچھی, تو آپ کو یہ سارا پنگا جو روز آپ نے پالا ہوا ہے, صبح اٹھتے ہیں دوڑتے رہتے ہیں مشینوں کے پیچھے یا لوگوں کے پیچھے, یا کبھی کسی کی چینی کم ہو جاتی ہے, کبھی کسی کا نمک کم ہو جاتا ہے, کبھی ایک فرنچائز بند ہو جاتی ہے, کبھی دوسری فرنچائز بند ہو جاتی ہے, کبھی فلاں لوگ چھٹی کر کے چلے گئے ہیں, کبھی فلاں بندہ بھاگ گیا سارا. تو آپ اس دوزخ میں کیوں رہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ایفرٹ ہے نا روزانہ وہ دوزخ ہے کیونکہ دوزخ کے لوگوں کو روز کام کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جنت کے ساتھ ریورس کرے نا ساری چیزیں جو اس سائڈ پہ ہیں وہ سائڈ پہ نہیں ہو گئے, دوزخیوں کو روز کام کرنا پڑے گا. تو اب آپ یہ پوری زندگی بچپن سے لے کے مرنے تک آپ دوزخ میں کیوں زندگی گزار رہے ہو؟ کیا فائدہ؟ سوال یہ ہے نا, کیا فائدہ؟ مثلا ایک ساحل ہے نا, ایک جگہ پہ بیچ ہے اور اس کے اوپر ریت ہے. اب لوگ بیچ کے اوپر آئیں اور انہوں نے اس بیچ کو انجوائے کرنا ہے, اس کے بجائے ریت کٹھی کرنی شروع کر دیں, کرتے رہیں ادھر سے کھود کے اس سائڈ پہ پہاڑ بنا لیں سارا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائیں گے, کھپ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور ریت پھر اسی کی وہیں کی وہیں وہ آئے گی ایک لہر ساری پھر برابر کر دے. وہ کوئی بندہ اس کو لے کے نہیں جا سکے گا. ایسا ہی نا کوئی بندہ جو ہے نا وہ کہتا جی میں ٹرک بھر کے نا سائڈ پہ لے جاؤ, تو لے جائے تھوڑا سا 200 کلومیٹر دور, پھر ہوا آئے گی, پھر بارش آئے گی, پھر کوئی ایک لہر آئے گی, وہاں سے بلڈنگیں توڑ کے ساری کی ساری ریت بن کے پھر سمندر کے کنارے. تو اس بندے نے کیا کمایا؟ اس کے پاس کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. سر یہ دولت ہے نا سر, یہ جو بیچ ہے اس کے اوپر بکھری ہوئی ریت ہے اور اس کو لوگ اکٹھے کرتے جا رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے دیکھے اتنے ڈھیر لگا دیے سارے, جبکہ ان کی ہے ہی نہیں وہ. اب وہ ٹائم جو انہوں نے ساحل پہ لیٹ کے بڑے مزے سے وہ سارے ویدر کو انجوائے کرنا تھا, لہروں کو انجوائے کرنا تھا, آسمان کو دیکھنا تھا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا کہ یا پروردگار کیا تو نے سمندر بنایا ہے, کیا اس کے اندر سے رنگ بدلتے ہیں, اس کے بجائے وہ سارے کے سارے بیوقوف جو ہیں وہ ریت کٹھی کرتے رہ گئے اور الٹیمیٹلی ختم ہو گئے وہ, اور ریت پھر وہیں کی وہیں, یا تو لے جاتے ساتھ مرنے سے پہلے جو ساری ٹرک اپنے لاد کے نہ لے جاتے اور جا کے دوزخ کے اندر رکھ لیتے ہیں اور وہاں گرم کر کے اس کے اوپر لیٹ جاتے. چلو پھر تو ٹھیک تھا, لیکن اس کا تو فائدے کوئی نہیں ہوا نا. یہ جو دولت کمانے کا کام ہے نا یہ بالکل ریت کٹھی کرنی ہے, ریٹ ریس ہے, اور اس ریس کا آپ کی پریکٹیکل زندگی میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ ایک کمفرٹیبل جنت جیسی زندگی گزار سکیں. اس کا صرف یہی مقصد ہے. بندہ کہتا ہے کیوں میں 60 سال میں ریٹائر ہوں گا, اس کے بعد کیا کروں گا, کوئی کام نہیں کراں گا, انجوائے لیٹاں گا, اپنے دوستوں ملاں گا, ٹھیک ہے, بیوی صاحبہ دے نال ٹائم گزاراں گا, کوئی ویلفیئر دا کام کراں گا, اپنی صحت تے توجہ دیاں گا, سر واک کیا کروں گا, ہے نا, وہی ہے نا ساری خواہشیں. کیا ہے آپ 40 سال 45 سال 50 سال اس لیے کام کرتے رہے کہ ریٹائر ہوں گے تو جنت جیسی زندگی گزاریں, آپ اسی لیے کام کرتے جائیں. ایک تو یہ یاد رکھیں کہ جو انسان نے سب سے خوفناک ویپن جو ایجاد کیا ہے نا اسے ویلتھ کہتے ہیں. یہ سب سے خوفناک ویپن ہے, اسی نے انسان کو مارا ہے اور اسی سے انسان مر رہا ہے. دوسری یہ ہے کہ دنیا کے جتنے مذہب ہیں ان تمام مذاہب نے سب سے زیادہ دولت کو ایڈریس کیا کہ یار یہ تم غلط جا رہے ہو, تمہیں گمراہ کر رہا ہے تمہارا مال, اس نے تمہاری آنکھوں میں پٹی باندھ دی ہوئی, یہ بیوقوفی ہے جس میں تم لگ کے ہوئے ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا.
یہ ہاتھ کی میل ہے جو یہیں رہ جائے گی، اس میں سے کوئی تم کچھ چیز لے کے نہیں جاؤ گے. قارون کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ساری چابیاں جو ہے نا، وہ اونٹ اور چابیاں اور دولت اور خزانے سب یہاں رہ جاتے ہیں، بندہ چلا گیا، فرق ہو گیا. تو یہ جو ریٹ ریس ہے نا، یہ آپ کو فرق کر دے گی. سٹریس آپ کا صرف اور صرف وہ ہے، اور یہ جو سٹریس ہے یہ آپ کو خراب کر رہا ہے. پچھلے دنوں پاکستان کے ایک ٹریلینر ہیں، مجھے انہوں نے دلایا، تو میں ان کے پاس چلا گیا کیونکہ ان کے ساتھ پرانا ریلیشن ہے. جب میں گیا نا تو شیاٹی کا پین ہوا تھا ان کو، صوفے پہ اوپر الٹے لیٹے ہوئے تھے، برا حال تھا، 3 بندے دبا رہے تھے ان کو. تو میں ان کے پاس بیٹھا، تھوڑی گپ شپ لگانی شروع کی. تو آدھے گھنٹے کے بعد نا وہ اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد بندے نے ساتھ دیتے انہوں نے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہکے لگانے شروع کر دیے. پھر ہنسنے لگے. 4 گھنٹے میں اس کے بیٹھا رہا. پھر انہوں نے چلنا شروع کر دیا اٹھ کے. تو اس کی فیملی نے کہا جی کہ آپ نہیں جا سکتے، اب آپ باقی زندگی یہی رہیں گے. کہ میرا کی قصور. اچھا، اس کے بعد چلا گیا، ہوٹل چلا گیا. اگلے دن صبح پھر ان کا ڈرائیور آ گیا کہ نہیں وہ صاحب بلا رہے ہیں. وہ اگلے دن 4 گھنٹے پھر میں ان کے پاس 2-3 وقفوں میں، وہ 4 دن تھی میں ان کے ساتھ. لاسٹ میری فلائٹ تھی، فلائٹ تک میں انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا. اس کے بعد وہ چل رہے تھے، پھر رہے تھے، کافی پی رہے، انجوائے کر رہے ہیں سارا زندگی. نکتہ کیا تھا؟ نکتہ میں نے ان کو سمپل یہ بتایا کہ بیسیکلی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنتی بنا دی ہو، اس دنیا میں، اس دوزخ میں آپ کو انہوں نے جنت میں رکھ دی ہو. دیکھیں یہاں پہ 14-15 آپ کی ملازمائیں ہیں جو فلپینوں پر رکھی ہوئی ہے. پیلس آپ نے اس کے اندر رہ رہے ہیں آپ. کچھ 30-40 گاڑیاں ہیں، ساری گاڑی آپ کی باہر جاتی، لوگ اس کے تصویریں کھینچتے ہیں سارے. اپنی مرضی سے رات کو 3 بجے تک آپ لوگ اپنے لگاتے رہتے ہیں، اس وقت سوتے ہیں، صبح 11-12 بجے اٹھتے ہیں. کسی نے کوئی دفتر نہیں جانا کسی جگہ پہ. جو آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں. 2 آپ نے جہاز رکھے ہوئے ہیں، یاٹ آپ نے رکھی ہوئی ساری ہیں، اور 6-7 آپ کے پاس کوک ہیں اور شیف ہیں. آپ کے گھر کے لوگ اپنا مینیو دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کھانا بنانا ہے، وہ بنا کے دیتے ہیں. کیا زبردست سوشی بنائی ہے اس نے. تو یہ چیزیں مہنگا، تو یہ جنت رہ رہے ہو. اور یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کو آپ کو 5-10 سال کے لیے، 5 سال کے دیا ہو، 10 سال کے لیے دیا ہو، کوئی 15 سال کے لیے. اس کو انجوائے کریں آپ بجائے اس کے کہ دوڑ کے دوزخ کی طرف جانا چاہتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کے اوپر رحم کر دیا، کرم کر دیا، تو اس رحم اور کرم کا شکر ادا کرے اور زندگی ذرا مزے سے گزارنا شروع کرے. پھر میں نے ان کو نا عمران خان صاحب کی مثال دی. میں نے کہا دیکھیں موسٹ پاپولر آدمی اس وقت پاکستان کی شناخت ہے پوری دنیا میں. ہو سکتا ہے ان سب لوگوں کو نہ کوئی دنیا جانتی، عمران خان کو جانتے ہیں لوگ، اور سب سے زیادہ ووٹ لیے اس نے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت بھی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں، سینٹ کے اندر سارے، لیکن اس دوزخ میں زندگی گزار رہا. دوزخ میں زندگی گزار رہا. نہ صبح اپنی ہے، نہ شام اپنی ہے، نہ کھانا اپنی مرضی کا ہے، نہ اپنی مرضی سے لوگوں سے مل رہا ہے. ہر چیز جو ہے وہ محتاج ہے. اس سے پہلے میاں نواز شریف میں نے کہا دوزخ کی زندگی گزارتا رہا جا کے. جان چھڑائی اس نے اپنے. آصف علی زرداری صاحب 12 سال، ان سے میری جب ملاقات ہوتی میں نے کہا تھا 12 سال آپ نے جیل میں گزارتے، فائدہ کوئی؟ مثلاً کو نیلسن منڈیلا بن گیا آپ، کوئی ملک نیا بنا لیا آپ نے، کیا وہ سر آپ نے 12 سال اپنے ضائع کر دی اپنی زندگی جیلوں کے اندر. کیا فائدہ ہوا اس کے ساتھ؟ اور اس چیز پہ پچھتاتے ہیں وہ کہ حماقت ہے. بالکل کہتے بیوقوفی ہے سارے. جنرل مشرف صاحب جو ہوتے ہیں نا، میں آخری ٹائم پہ ان کو ملتا رہا سر، جو لاسٹ ان کا ٹائم تھا، دوزخ جیسی زندگی گزاری انہوں نے. یعنی تکلیفیں، نہ اپنا ملک ہے، کبھی دبئی کے اندر ہیں، کبھی لندن کے اندر ہیں. ڈاکٹر جو ہیں ٹیکے لگا رہے ہیں ان کو، اور بڑا اذیت ناک انجیکشن لگتے تھے ان کو بہت. اچھا، دوزخ جیسی زندگی گزار رہے سر. بہت سارے ہمارے کلائنٹس بھی ہیں اور دوست بھی ہیں میرے، بزنس مین ہیں، دوزخ جیسی زندگی گزار رہے ہیں سارے، اور خربوں روپے ہیں، لیکن پاگل ہوئے ہیں سر. کوئی نارمل بیہیویئر نہیں، اب نارمل بیہیویئر ہیں سارے. اور نیند نہیں آتی، 14 دوائیاں کھاتے ہیں سارے، اور موٹے ہوئے ہیں. وہ نالہ باندھنے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں، یعنی خود ہزار بند نہیں باندھ سکتے. آج چھوٹا ہے نا، ٹھڈ بڑا ہو جائے نا زبیر صاحب، دیکھو نا اتنے تک نہیں آتا ہے، جو مرضی کر لو تم. اچھا، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں اور دوزخ جیسی زندگی گزار رہے ہیں، دوزخیوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں سارے. تو اب نا یہ ایک اچیومنٹس کے بعد، ایک لیول کے بعد، ایک اچیومنٹس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں کہ اب جو باقی زندگی ہے نا، وہ 10 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، پتہ نہیں ہمیں، لیکن آپ اسے 40 سمجھ لیں آگے. وہ آپ نے دوزخ میں گزارنے ہیں یا پھر آپ نے جنت میں گزارنے. آپشن آپ کے پاس. تو اگر تو آپ نے جنت میں گزارنی ہے تو یہ 15 جنت کی نشانیاں ہیں، اس کو اپنی دولت کو ٹرانسفارم کرنا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے.
آسانی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، آسانی کے ساتھ جائیں، کوئی چکی میں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، دیں گے تو آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ اگلا کیا تھا؟ آسانی کے بعد جوانی ہے۔ جوانی ہے، ایکسرسائز کرو جوان ہو جاؤ یار۔ یعنی ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو 100 سال سے زیادہ ہیں، بڑی بھرپور زندگی ہوا، مکمل فٹ، نہ گوڑے میں درد ہے، نہ انہوں نے قبض ہوندی ہے، نہ بواسیر ہے انہوں نے، نہ ان کے بال جھڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کی کمر میں درد ہے سارا۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلم سمارٹ رکھا ہوا ہے، ایکسرسائز کرتے ہیں 4 5 5 6 گھنٹے، اور بالکل فٹ مکمل طور پہ۔ جو ایک بندہ جس سے میں نے سیکھا تھا نا، وہ جو 2 اس نے مجھے سبق سکھائے تھے جی مانچسٹر میں، 1500 اس نے میرے سے پاؤنڈ لیے، تو اس وقت اس کی عمر 96 سال تھی جی، کسی طریقے سے 38 سال سے زیادہ نہیں لگتا تھا، 35 36 سال کا، مرا بھی وہ اپنے جم کے اندر تھا، جرمن تھا، 12 13 شادیاں کی ہوئی تھی، پتہ نہیں 30 32 بچے بھی تھے اس کے، مختلف جگہوں میں پھر رہے تھے، کوئی یاد بھی نہیں تھا اس کو، اور یہ فٹنس ویلنس ایکسپرٹ تھا وہ۔ تو وہ جب فوت ہوا نا، جب وہ اس کی میں نے فون کیا تو اس کے سسٹر نے مجھے بتایا کہ فوت ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے فوت ہوا؟ اس نے کہا جی وہ جم میں تھا، زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، یوگا کو اس نے آسن لگایا، کہتا ہے 1 گھنٹہ گزر گیا، ہم نے کہا کہ استاد آنکھیں نہیں کھول رہا، ہم نے ہلایا تو مر گیا وہ تو۔ دیکھو اتنا مزیدار زندگی، مزیدار موت، بندہ ایک آسن لگا کے بیٹھا وہ تو سر، یعنی تکلیف ہی نہیں اس کو ہوئی سر، پتہ نہیں میرا خیال ہے کوئی 102 یا 103 سال کی عمر، سلم سمارٹ فٹ، ایسی دوڑ لگاتا تھا، کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس ہم نے فٹ رکھا۔ جوانی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی، جوانی تو آپ نے سب کیلکولیٹ کر رہے ہیں عمر کے لحاظ سے کہ میں 45 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، جبکہ ایشو کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے آرگنز جو ہیں اس کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں، ان کو دوبارہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ ان کو دوبارہ جوان کر سکتے ہیں۔ گرو آپ کے سامنے شوگر ختم کر دی اس نے اپنی، ساری بیماریاں زیرو کر سکتے ہیں آپ، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے ایکسیڈنٹ کے، کوئی اگر انگلی کٹ گئی ہے، ٹانگ کٹ گئی ہے تو وہ نہیں لگے گی، بس اب تو اس کے بھی آپشنز ہیں سارے، ایسے میکینیکل لگا دیتے ہیں کہ بندے دوڑ لگاتے رہتے ہیں، میراتھن دوڑتے ہیں سر، اسٹیم سر، وہ تھراپیز تو بعد کی بات ہے، لیکن آپ آرٹیفیشل آرگنز ایسے لگاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا بندے کا ہے نا اس کے اندر، تو وہ آپ جوان رہنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، جوان رہنا تو کوئی ایشو کوئی نہیں ہے۔ انسان کے جو آرگنز ہیں نا اس کے بارے میں کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ، استعمال کریں گے تو ٹھیک رہے گا اور نہیں کریں گے تو لوز ہو جائے گا، یوز اٹ اور لوز اٹ۔